وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب دوستوں کا ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ الحمد سب للہ۔ کو سلامت رکھے جی۔ اچھا جناب، شروع کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ آج کا سبق تھوڑا سا لمبی آیت ہے، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے تو پھر انشاءاللہ مجھے نام لکھوا دیجیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیسر بھائی پلیز، کیپٹن صاحب ہیں؟ جی سر، ہمارے ساتھ کیپٹن صاحب ہیں، حذیفہ طاہر صاحب ہیں، اور نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں۔ باقی نہیں ابھی یوسف، ہمارے نئے دوستوں میں سے ابھی بس یہ ٹھیک تین ساتھی۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو تینوں انشاءاللہ ریویژن کرتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا۔ جی اب یہ جو اسلام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو مسلمان ہونے کا طریقہ وہ کیا ہے، تو کل اس کی ریویژن ہم نے کی تھی، پڑھا بھی تھا، جی تو آئیے پڑھتے ہیں مل کے، ریوائز کرتے ہیں جی۔ کیپٹن صاحب، جی قولو کا ترجمہ کیجیے گا۔ تم سب کہو، تم سب کہو، نعیم بھائی، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے جو کہ بنیاد ہے۔ وما انزل الینا، حذیفہ بیٹا، اور اس چیز پر بھی جو ہماری جی، طرف نازل کی گئیں، اور مہد اس بھائی۔ چیز پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی۔ جی مہد صاحب بھی ہو گئے، تو مہد بھائی بتائیں گے اگر ہمارے ساتھ تیار ہو کے آئے ہیں تو۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جی۔ اور ہم وما ایمان لائیں اس چیز پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام نہیں، اور جو جو آپ اسلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق نہیں، علیہ دوبارہ السلام، پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، دوبارہ اور کہیں۔ ہم اور ہم ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر، اور بھی کر رہے، والاسباطی بھی پڑھا تھا، اور اس کی اور اس کی اولاد اولاد کی طرف۔ کی طرف، کی طرف پر کی بجائے الہ ہے، تو یہاں اس کا الہ کا صحیح ترجمہ فٹ ہو جاتا ہے اور جی، اس کی اولاد کی طرف۔ اور اس کے اولاد کی طرف۔ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ سر یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف۔ یعقوب علیہ السلام، ماشاءاللہ، یہ پوچھ پوچھ کے ابھی انشاءاللہ اچھا ہو گیا جی۔ کیپٹن صاحب آپ کی باری آ گئی۔ وما جی اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو نازل کیا گیا نہیں موسیٰ اوتیا ہے نا، اوتیا، سر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اور کہہ دیں درمیان میں، جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے جی جی نعیم بھائی، وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا تمام نبیوں کو اور جمع جو دیا گیا تمام نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے۔ حذیفہ، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان نبیوں میں کسی ایک کے درمیان بھی، ان نبیوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی۔ یہ جو ان نبیوں کا ہے، یہ کون سا لفظ ہے؟ منہم، ہم، جی۔
ہم تو وہ ضمیر جو ہے ہم کی وہ نبیوں کی طرف جا رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے مہد بھائی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. بالکل یہ ٹھیک ہو گیا. یہ جو اسی ہے یہ کس طرف ضمیر جا رہی ہے؟ سر اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حالانکہ آمنت باللہ قولوا آمنا باللہ دور ہے. ضمیر اس کی وہاں آئی ہے جب وہ وائنڈ اپ ہوا سب کچھ. تو ہم اسی اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں انشاءاللہ. جی جی سر. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور تو کوئی نہیں ساتھی آیا ابھی تک؟ یہ ایک آئی فون والے صاحب ہیں، ان کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون صاحب ہیں. اگر وہ اچھا جی ٹھیک ہمارے ہے. نئے ساتھیوں میں سے ہیں تو اپنا نام بتا دیں. سر محسن ریاض میں آ گیا ہوں. جی محسن بھی آ گئے ہیں، اور یہ آئی فون والے صاحب کوئی اور ہیں. چلے ان کی ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں. اچھا جی اگلی آیت ہے کیپٹن صاحب ہمارا ساتھ دیں گے. فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ آمَنُوا. بس اگر وہ ایمان لائیں جی تو اگر وہ ایمان لائیں نعیم بھائی بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. جیسا کہ تم ایمان لائے بھی اس پر. کی طرح اس جی پر. ہاں تو اگر وہ بھی ایمان لے آئیں یا ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اسی طرح یا اس جیسا آپ نے کہا تو اسی طرح جس پر تم ایمان لائے. تو کیا رزلٹ ہوا جی حذیفہ بتائیں گے؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تو وہ ہدایت پا گئے. تو وہ بھی ہدایت پا گئے. جی تو وہ بھی بے شک کر لیں تو بے شک وہ بھی جی. ہدایت پا گئے. ٹھیک ہے. اب اس کا الٹ ماد بھائی بتائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا. اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا. اگر انہوں نے منہ پھیر لیا کیپٹن صاحب. فَإِنَّمَا. تو بے شک وہ تو بے شک نہیں اتنا ترجمہ ہے تو بے شک. آگے ہے ہم فی شقاق. وہ بے شک تو بے شک وہ بہت مخالفت بڑی میں ہے. مخالفت میں ہیں. ٹھیک ہے جی. جو تنوین ہے اس تنوین کو فائدہ لیتے ہوئے بہت بڑی کہہ رہے ہیں ہم، ورنہ تو وہ بے شک وہ مخالفت میں ہے بغیر کسی وجہ کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے نہیں بھائی فاسا یک حادثہ. ہم تو بے شک نہیں فا ترجمہ تو. تو ٹھیک ہے. تو سا یقیناً. یقیناً نہیں. سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. ویسے ترجمہ یقیناً بھی ہے جی لیکن اس جگہ پہ ہوگا ان قریب. تو ان قریب عن قریب یکفی کا کافی ہوگا. اللہ. کافی ہوگا ان کے مقابلے میں. اللہ کافی ہوگا ان کے مقابلے میں. کس کو کافی ہوگا؟ فسا یکفی کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہیں اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں. تو سا ان قریب یکفی کافی ہوگا کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ہم ان کے مقابلے میں اللہ تعالی. اب جملہ بنے گا تو ان قریب اللہ تعالی ان کے مقابلے میں تجھے کافی ہوگا. کافی ہوگا. ذرا جی. آپ دوبارہ کہہ دیجئے. عن قریب اللہ ان کے مقابلے میں تجھے کافی ہوگا. چلیں اب بھی فا کا ترجمہ بہرحال تو میں کر دیتا ہوں. تو عن آگے قریب. جی حذیفہ. جی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ اللہ بہت زیادہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. جی اور وہ اللہ
بہت زیادہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اچھا جی، اب جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھیے جی، جی اور سیاقوں سے بات یہ ہے کہ جو نصارہ تھے وہ کیا کرتے تھے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا یا جب کوئی دوسرا بندہ مسلمان ہو کے ان کے دین نصرانیت کے اندر آتا تھا تو وہ اس کو غسل دیتے تھے، اور وہ غسل کس رنگ کا پانی ہوتا تھا؟ زرد رنگ کا، یلو کلر، ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر۔ اور اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ بیپٹائز۔ جی بیپٹزم، بیپٹزم، اور اردو میں کہتے ہیں بیپتسمہ، اور عربی میں کہتے ہیں، میرا نام کیا ہے؟ عامر، محمود عامر۔ نہیں، محمود، محمود جی، ہے کے ساتھ ہے، ہے کو اگر عین میں بدل دیں گے تو بنے گا معمودیہ۔ کیا جی؟ محمودیہ۔ معمودیہ۔ میں نے یاد کرانے کے لیے آپ کو کہا، عربک کے اندر معمودیہ کہیں گے، اور انگلش کے اندر بیپٹزم کہتے ہیں، بی کیپٹل کر لیں، APTISM۔ یہ ان کا طریقہ تھا نصارہ کا کہ بھی یہ بندہ ہمارے اندر داخل ہوا ہے۔ ایسے ہی ممکن ہے باقی بھی رنگ ہوں، لیکن جو اصل لفظ ہے وہ لفظ پڑھانا چاہ رہے ہیں آپ کو، صبغہ، صبغۃ اللہ۔ صبغہ کہتے ہیں کہ بھی وہ بندہ فلاں بندے کے رنگ میں ڈھل گیا، کہتے ہیں نا جی۔ جی سر۔ مطلب صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ تجھ پر تو فلاں بندے کا رنگ چڑھ گیا، کہتے ہیں جی جی سر۔ یہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ رنگ چڑھ گیا، اس جیسا ہو گیا۔ وہ جیسا ہو گیا۔ اس جیسا تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں لفظ آ رہا ہے وہ ہے، اس کا فعل کوئی نہیں ہے جی، اور فاعل اگر کو کرنا ہے تو وہ اپنا بنائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کیوں جی؟ کوئی جی بہت بڑا خوبصورت منظر دیکھیں، بہت عالی شان چیز دیکھیں، تو ہم اس چیز کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ مومن لوگ اللہ والے وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ ہی سب عیبوں سے پاک ہے، بھی نہیں ہے ویسے اس کے معنی سبحان اللہ۔ وہ سبحان جو ہے نا لفظ، جی اسی سر۔ طریقے سے لفظ آئے گا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو آخری سورۃ البقرہ کی 2 آیات ہیں، تو اس کے اندر لفظ آتا ہے اس کے بعد غفرانک، بس غفرانک، تیری بخشش۔ غفران کے معنی کیا ہے؟ بخشش، تیری تیری بخشش۔ بخشش۔ تیری بخشش۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بھی آدمی، اب میں آپ کو جس طرف لے جا رہا ہوں، لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے، وہ یہ ہے کہ تیری بخشش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نہ پتہ ہوتا ہے اپنا، نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ اے اللہ تیری بخشش، سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ، اللہ ہی سب عیبوں سے پاک، یہ معنی ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ تھا کہ ایک تو وہ رنگ ڈالتے تھے، اور وہ بیپٹزم جو میں نے کہا وہ کرتے تھے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو آدمی مشرک ہوتا ہے وہ شرک کرتا ہے، کہ جو اصل ہے اس سے کوئی اور رنگ شرک کا اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہودی بھی، نصرانی بھی، مشرکین بھی کہیں گے کہ ابراہیم ہمارے رہنما ہیں، لیکن جو کچھ کر رہے تھے وہ اس کے الٹ کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حنیفہ،
یہ ہے حنیفہ، سب تعلقات، سب چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کا حکم مان لینا۔ یہ کیا کون ہوگا بندہ جی؟ حنیفہ۔ جی یکسو، اب یہ بھی ایک رنگ ہے جو بندے کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ یہاں لفظ آ رہا ہے صبغۃ اللہ، تو مجھے بتانا پہلے ہے صبغہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ۔ صبغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رنگ رنگ، رنگ۔ تو صبغۃ اللہ مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ رنگ، رنگ۔ میرے ذہن میں ایسے آتا ہے کہ جیسے یہ ایک ایکسپریشن ہے اور اس کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن، جی تعجب کی نشانی اس کے بعد ہوگی کہ اللہ کا رنگ کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، جی، یا میں اللہ کا رنگ اختیار کرتا ہوں، یا اللہ ہی کا رنگ، ایسا ہے جی؟ تو ہم جی ترجمہ کر رہے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ ہی کا رنگ۔ آگے لفظ آ رہا ہے اس کی تو اپنا تشریح کرنے کے لیے، ومن احسن من، ایک ہوتا ہے حسین، ہم اس کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت، خوبصورت، ویری گڈ، خوبصورت۔ اب حسین سے بنے گا احسن من، کمپیریٹیو ڈگری، بہت سے زیادہ خوبصورت، سے زیادہ خوبصورت، سے زیادہ زیادہ خوبصورت، خوبصورت۔ ہاں۔ اب سپرلیٹو ڈگری بنے گا اگر من نہ ہو تو الاحسن۔ اب یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے جو اللہ سے رنگ میں زیادہ خوبصورت ہو؟ جی ترجمہ جی آ گیا؟ جی سر، ومن پہلے پڑھا ہوا ہے، من کا مطلب جو شخص اچھا، بھی ہوتا ہے، اور من اگر شروع میں آ جائے تو وہ ہو کی جگہ کوشچن جیسے بناتے ہیں وہ، ومن اور کون، احسن من سے زیادہ خوبصورت ہے، اللہ اللہ سے، صبغہ صبغتن رنگ میں، کیوں جی؟ جی جی سر، زبردست۔ بتائیے کہ اللہ سے زیادہ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہو اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کیا مطلب ہے؟ اللہ زمین و آسمان کے نور ہیں۔ اللہ تعالی زمین و آسمان کا نور ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس نور کو اگر میں اپنے الفاظ میں تشریح کروں تو نور کے اندر رنگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ سیون، جی سر، سات، سات۔ سات، 7۔ وہ سارے کے سارے رنگ نور کے اندر موجود ہیں، کیوں جی؟ جی سر، جی وہ ایک رنگ اچھا ہوا یا جس کے اندر 7 رنگ ہوں اور وہ بذات خود خوبصورت لگے، وہ اچھا ہے؟ وہ اچھا ہے۔ اچھا، ایک تو ہوگی یہ تفسیر جو ہمیں مرئی طور پر کہ جس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ رین بو ہوتی ہے، جی، تو وہ اسی جی سر، طریقے سے بنتی ہے کہ شعاع جو ہے وہ قطروں میں سے لے جا کے دوسری جگہ پہ رین بو بنا دیتی ہے، 7 رنگ بنا دیتی ہے، اس کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ وہ بتاتی کیا ہے؟ بتاتی یہ ہے کہ وہ جو شعاع تھی نا ایک، اس کے اندر سارے ہی رنگ ہیں۔ یہاں جی کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کے خصائل، اللہ کا فرمانات، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب سے زیادہ حسین ہیں، کس کے لیے؟ بندے کے لیے بھی اور کائنات کے لیے بھی۔ آگے اب پڑھتے ہیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں، صبغۃ اللہ، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اللہ اللہ کا کا رنگ، رنگ۔ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ، جی، اور کون کون ہوگا اللہ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کہیں ذرا، اور کون کون اللہ سے اللہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہے خوبصورت ہے؟ صبغہ رنگ میں، رنگ میں،
تو لہذا پتہ یہ چلا کہ جب احسن من کہہ رہا ہے تو یہ اصل میں تو سپرلیٹو ڈگری ہے کہ دنیا کے اندر اللہ سے زیادہ کوئی بھی رنگ میں خوبصورت نہیں ہے نہیں ہے، اور جو خوبصورت ہے وہ کون ہوا پھر؟ اللہ اللہ اللہ، بالکل جی۔ اب اس کے رنگ میں رنگ جانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہے ویسے کر لینا۔ اب یہ بندے کے اوپر جو رنگ آئے گا توحید کا، اللہ کو اکیلا ماننے کا، اللہ ہی کے احکام ماننے کا، اس سے اچھا رنگ کسی بندے کا ہو سکتا ہے جی؟ نہیں ہو جی سکتا۔ نہیں، اب اللہ تعالیٰ آگے بڑی خوبصورت ادبی انداز دیکھیں گے نا تو ایک ترتیب ہے اللہ کا رنگ، اور کون اللہ سے زیادہ خوبصورت ہے رنگ میں۔ یہاں پھر آ کے تو ایسے چلتا ہے کہ بندہ اپنے گھٹنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ٹیک دیتا ہے، اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ کیوں جی؟ جی، وَنَحْنُ کا ترجمہ کیا ہوا؟ اور ہم اور ہم، لہو کا ترجمہ اسی اسی کے کے لیے، لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے اللہ لیے۔ کے ہاں، اسی اللہ کے لیے عابد ایک ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اور اس کی جمع کیا ہوئی؟ عابدون، عابدون، ترجمہ کیا ہوا؟ عبادت ہم کرنے سب والے ہیں۔ عبادت کرنے عبادت والے۔ کرنے والے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ بالکل جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب بھائیو یہ جو آیت ہے یہ ہمیں توحید کا درس دیتی ہے، اللہ کے احکامات اس کے اندر اپنے آپ کو رنگ لینا، یہی چیز ہے۔ صرف یہ نہیں، میں یہاں صرف اضافہ یہ کروں گا کہ وہ پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ عبادت وہ نہیں کہ جس کا ہم تصور کرتے ہیں کہ وضو کیا اور مسجد میں جا کے اچھے اچھے کپڑے پہنے اور سجدہ کر لیا۔ وہ زکوٰۃ دینا عبادت ہے، بالکل یہی عبادت نہیں ہے جی۔ حج کر لینا عبادت ہے لیکن یہی عبادت نہیں ہے۔ روزے رکھ لینا بالکل عبادت ہے لیکن آگے کیا کہیں گے؟ یہی بات، یہی بات عبادت نہیں ہے۔ یہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت پھر کیا ہوئی؟ اس کے علاوہ بندوں کے اندر رہنا ہے، 24 گھنٹے ہم نے رہنا ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات۔ پھر یہ ہے کہ حکومت کس کی ہو، پوری کائنات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت ہے، تو ہمارا کم از کم بدن اپنے اوپر ہم حکومت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر جی سکتے ہیں۔ سر، تو وہ کس کا حکم چلے گا اپنے اوپر؟ اللہ کا اللہ چلے کا، گا۔ اللہ کا، بالکل۔ اپنے گھر والوں کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اللہ کا، کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی گورنر ہے اپنے صوبے کا یا کوئی چیف منسٹر ہے تو وہ اپنے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر جی سکتے ہیں۔ ایسے ہی بھائیو اپنے ملک کے اوپر لے جائیں اور پھر پوری دنیا کے اوپر، تو یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت کے اندر آئیں گی۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جی، جی سر، اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب تھا کہ جو نصرانی، یہودی، مشرکین، جی اچھا مجھے پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ جو کافر تھے وہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ مانتے تھے، مانتے تھے۔ ان کو کافر کیوں کہا کیپٹن صاحب؟ آپ ذرا بتائیے گا، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے علاوہ بتوں کو بھی مانتے تھے کہ وہ اللہ کے ہاں مددگار ہیں۔ بالکل جی، بالکل بالکل، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ جہاں یہ سملیرٹی آ گئی ہمارے اندر بھی، اور ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی مددگار، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ نہیں نہیں، سر، نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کو میرے بندوں میں سے کوئی بھی میرے بارے میں تجھ سے سوال کرتا ہے تو میں قریب ہوں۔
کیوں جی؟ جی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں فوراً جواب دیتا ہوں کسی بھی دعا کرنے والے، کسی کی چھوٹی دعوت، دعوت کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی پکار، لمبی لمبی نہیں، چھوٹی سی پکار، اور اجیبو کا مطلب ہے میں فوراً جواب دیتا ہوں، اذا دعانی اصل میں تھا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اب یہ اللہ نے کہا نا جی، جی جی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی اور سے جا کے کچھ چیز طلب کریں تو مجھے یہ بتائیے ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا اللہ کی اس آیت کا کفر کر رہے ہیں؟ میں کفر سخت کر رہے لفظ ہیں۔ استعمال کر رہا ہوں بالکل۔ تو بھائیو یہ ساری وہ چیزیں ہم نے شروع میں کہا تھا، عقیدہ وہ بنائیں جو قرآن مجید بناتا ہے، اس بات پہ ہیں جی؟ جی جی سر۔ اچھا اب آپ نے تقریباً 138 آیات پڑھ لی ہیں، شروع سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بھئی متقین کی صفات بتائیں، پھر کافروں کی، پھر منافقوں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بتائی، پھر رسالت اور قرآن مجید پر کہا، پھر جنت کا بتایا کہ جنت کیسی ہے، ایسے ہی ہے جی، پھر جی تخلیق سر۔ آدم کا بتایا، اور 10 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میرے ساتھ شرک کرنے والے تھے، یہود و نصارہ بنی اسرائیل، ان کے جی ساتھ میں نے کام کیا کیا ہے کہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے سے لے کر پوری دنیا پر اللہ کے نظام کو قائم کریں، جی لیکن نہیں کیا۔ یہ تاریخ جتنی بھی پڑھی ہے ہم نے، یہ اس وجہ جی سے نہیں کیا۔ اب اللہ جی تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھ لیں کہ یہود و نصارہ مشرکین سامنے، اور اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کل، ترجمہ کیا ہوگا کل؟ آپ کہہ دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لفظ ہے جی، اس کو دیکھیے گا، یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے جو آگے لفظ آ رہا ہے۔ الگ ہے، کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو حاجون، یہ دوسرا لفظ ہے، تم جھگڑا کرتے ہو، جھگڑا کیسے؟ حجت کے طور پر جی، حجت کے طور پر، وہ حجت ہماری درمیان میں، تو دوسرا معنی اس کے کیا ہے کہ جھگڑا کرنا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو؟ آگے ہے نا، ہم سے، کیا تم ہم سے، ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، کیوں جی؟ جی یہی ہوا نا، انہوں جی نے کیا کہا کہ اللہ بھی ہے اور عزیر ابن اللہ بھی ہے، جی نصرانیوں نے کہا کہ اللہ بھی ہے لیکن ساتھ اس کے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور روح الامین وہ بھی ساتھ ہیں، مشرکین نے کہا کہ بھئی اللہ بھی ہے لیکن یہ بت لات منات عزا جتنے بھی ہیں یہ بھی، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ کہا، یہ جی سارا جھگڑا ہو گیا جی۔ بہت جی سر۔ بڑا۔ اب اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہاں کہا کہ بھئی اب وہ لکم دینکم ولی دین پڑا ہوا ہے نا، جی جی پڑھیں گے انشاءاللہ، قل یا ایھا الکافرون جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ 10 رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اور آخر میں اگر وہ نہیں سمجھتے تو کہا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے کیا کہیں گے؟ جھگڑتے ہو۔ جھگڑا کرتے ہو۔ جھگڑا کرتے ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ ہے کے آگے کیا ہے جی، تے کے اوپر پیش ہے، ہے کے اوپر زبر ہے، اور آگے کیا ہے؟ مد، الف، مد کس کے اوپر ہے؟ الف کے الف۔ اوپر۔ الف کے اوپر۔ یہ جب آ جاتا ہے تو یہ 2 گروہوں کے اندر کسی بات کا ہونا، جی جیسے مکالمہ، مجادلہ، مقابلہ کہتے ہیں نا لفظ اپنی زبان میں، جی جی سر۔ تو وہ 2 پارٹیوں، 2 چیزوں کے درمیان ہوتا ہے نا، تو یہاں بھی یہ ہے، ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، یہ 2 ہی صنفیں ہیں۔ تو مومن کیا کہہ رہے ہیں؟
اب کافروں کو کہ اتحاجون نا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ اب ہمارا اعلان سن لو، وَهُوَ رَبُّنَا، بڑا آسان سبق ہے آج، اور وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. ایسے ہی جی. جی جی سر. اب اس رب کے اندر بڑی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے. پتہ کیا ہے؟ نہیں. رب کے ایک معنی ہیں اپنا پیٹ بھرنے والا، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں جی، رب جی، پروردگار. ہم کہتے ہیں نا پروردگار جی، جی پلیز ذرا نہیں بولیے گا سب میں کہوں تو پھر. تو ربنا، میں نے کہ وہ رزق دینے والا ہمارا بھی ہے، ہمارا بھی مالک ہے جی. رب کے چار معنی ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. اس کے اندر اللہ کا احسان ہے. حضرت ابراہیم بے علیہ شک. السلام نے دعا مانگی تھی جی کہ ربنا، جی کہ آپ کو اس ربنا اپنے جی، ماننے اس والوں کو. شہر کو امن والا بنا، اور اس کے رہنے والوں کو کیا دے؟ رزق دے ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا کہ میں سب کو دوں سب گا. کو رزق دوں گا، سب کو رزق دوں گا جی. لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن میں کیا کروں گا؟ ان کو جہنم کی طرف ثم اضطرهم الی عذاب النار، پڑھا ہے نا؟ جی تو یہاں بھی ہے رزق دینے والی بات. اگر رب کے اندر وہ ہو تو وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. اب آگے کیا ہے؟ قیامت کے دن وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ویسے ترجمہ نہیں پڑھنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال جی. اب پوری تقریر 10 جی رکوع کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر تم نہیں سمجھتے تو ہم یہی کہیں گے ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اب یہ جو لفظ ہے نا اوپر تھا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اوپر بھی کریں جی ذرا ترجمہ اوپر والا، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. ایسے ہی تھا. جی تو یہاں آ گیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اب اس کے اندر لفظ ہے خالص جی. جی اس کے ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں. یہ لفظ ہے جی خالص. جی اب یہ خالص کیا ہے؟ میرے وقت کم ہے کہ خالص عبادت کرنے والے ہیں. خالص، عبادت ہاں، کرنے والے ہیں. ورنہ تو یہ ہے کہ اس اللہ کو خالص اپنے لیے ماننے والے ہیں کہ وہی ہماری عبادت کے لائق ہے. بس اتنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. تو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم اسی کے لیے، مخلصون کے لیے، خالص اور بریکٹ میں کر کہیں گے خالص عبادت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی تو پتہ یہ چلا عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کا حکم ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا. یہاں کس کا حکم چلے گا مخلصون کے اندر؟ اللہ سبحانہ اللہ کا. کا جی. اللہ کہے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ہم کہیں گے لبیک یا اللہ. ایسے ہی ہے جی. جی اس کے بعد کہے گا کہ کہیں لا الہ الا اللہ، ہم کہیں گے لبیک یا اللہ. ایسے ہی ہے. جی یہ ہے مخلصون. اب پڑھیں جی ذرا جلدی سے. کل جی، آپ کہہ دیں. ہاں جی، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں اور پھر کہہ دیں. ٹھیک ہے. کل جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اتحاجوننا.
क्या तुम नहीं, क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो? फिर मेरे साथ पढ़ लें। कुल कहें जी, कुल कहें, कुल। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें, आप कह दीजिए, नहीं मेरे साथ पढ़े आप। अतुहाज्जूनना, पढ़ें आप। क्या तुम सब झगड़ते हो हमसे? नहीं कैप्टन साहब, मैं अभी पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, मैं तर्जमा कर रहा हूँ, आप मेरे पीछे तर्जमा करेंगे, इसलिए कि साथियों को तर्जमा नहीं आ रहा जी। तो क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो? कहें। क्या क्या तुम तुम हमसे हमसे झगड़ा झगड़ा करते करते हो? हो? फिल्लाही, अल्लाह फिल्लाहि, अल्लाह के बारे में। अल्लाह के बारे में। वहुवा रब्बुना, कहें वहुवा रब्बुना। वहुवा वाह रब्बुना, रब्बुना, और वो वो हमारा अल्लाह हमारा रब है। और वो और और वो वो अल्लाह हमारा हमारा रब रब है। है। वह रब्बुकुम, व व रब्बुकुम, रब्बुकुम, और तुम्हारा भी रब है। और और तुम्हारा भी तुम्हारा रब भी रब है। है। वलना आमालुना, वलना वलना आमालुना, आमालुना, और हमारे लिए हमारे आमाल होंगे। और और हमारे हमारे लिए लिए हमारे हमारे अमाल अमाल होंगे। होंगे। वलकुम आमालुकुम, वलकुम वलकुम अमालुकुम, अमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल होंगे। ब्रैकेट में लगा रहे हैं, वैसे तर्जमा यहाँ नहीं है जी, क़यामत के दिन की बात कर रहे हैं। और वनहनु लहू मुखलिसून, कहें। नहनु वनहनु लहू लहु मुखलिसून, मुखलिसून, और हम उसी अल्लाह के लिए खालिस इबादत करने वाले हैं। और और हम हम उसी उसी अल्लाह के लिए अल्लाह के खालिस लिए इबादत करने वाले हैं। अच्छा खालिस जी, अब इबादत मैं करने वाले आपको हैं। जरा पढ़ा देता हूँ, ऊपर से जरा आप सुनिएगा। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह, और कौन है कि जो अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत हो रंग में? तो जवाब क्या बनता है? कोई नहीं। बेशक। वनहनु लहू आबिदून, और हम उसी अल्लाह के लिए इबादत करने वाले हैं। कुल, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अतुहाज्जून ना, क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो? फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, जबकि अल्लाह का करम क्या है? वहुवा रब्बुना, और वो हमारा भी रब है। व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी रब है। अब उसका शुक्र अदा करना है आमाल करके। तो वलना आमालुना, हमारे लिए हमारे आमाल। वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल। वनहनु लहू मुखलिसून, और हम उसी अल्लाह के लिए मुखलिसून, खालिस ब्रैकेट में है, इबादत करने वाले हैं। अब मेरे साथ पढ़ें जी, वक्त 1 मिनट है। सिबगत अल्लाह, मिल के पढ़ें दे। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग। वमन अहसनु मिनल्लाहि, और कौन है कि जो अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत है? कौन अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत है? सिबगह, रंग में। रंग में। वनहनु लहू आबिदून, और और हम हम उसी उसी की अल्लाह के लिए इबादत करने इबादत और वाले करने हम वाले हैं। उसी हैं। के लिए इबादत करने वाले हैं। कुल, जल्दी जरा। ऐ नबी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम कह कह ऐ दीजिए, नबी दीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अतुहाज्जूनना फिल्लाहि, क्या तुम तुम हमसे, झगड़ा करते झगड़ते हो हो हमसे हमसे अल्लाह के बारे में। अल्लाह के बारे में। क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में? वहुवा रब्बुना,